کیا دنیا جیسی حقیر چیز بے مشقت مل جاتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے کتنا پسینہ گرانا پڑتا ہے، صبح سے رات کر دیتے ہیں، دن رات کمانے میں لگے، پھر بھی اکثروں کا گھر نہیں بن پاتا اور اکثروں کی حالت خستہ ہی رہتی ہے۔ کہتے ہیں نوکری میں کہاں گھر بنتا ہے بھائی، اور نوکری کی تے نخرہ کی، نوکری میں نخرہ بھی نہیں کر سکتے، نوکری میں گھر بھی نہیں بن سکتا، گاڑی بھی آدمی کم ہی لوگ لے پاتے ہیں جن کی نوکریاں 40 50 60 ہزار والی ہیں، لیکن اس کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ لیکن کاش کہ ایسے ہی مسلمان فجر کی نماز کی پابندی کریں، ذکر و تلاوت کی پابندی کریں، تو دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن ہمیشہ کی جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لیکن اس حقیر دنیا کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کی جنت کے لیے تھوڑی سی نقل و حرکت ان کو گراں ہوتی ہے۔ یہی ایمان کی انتہائی کمزوری ہے، یہی وہ مادیت کا غلبہ ہے جو کافروں کی نحوست اور ان کو دیکھتے رہنے اور ان کے قریب رہنے اور ان جیسا دنیا کو برتنے کی خواہش میں مسلمان اسی میں مبتلا ہو گئے۔ مادیت نے مسلمانوں کو بھی مادہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو دنیا مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، مسلمان کے لیے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور دولت ہی کے پاؤں چاٹتے رہے اور حرام آمدنی کو اس لیے نہ چھوڑ سکے کہ دولت سے فراق برداشت نہیں ہوتا، دولت سے جدائی مشکل ہے، تو یاد رکھو یہ دولت 2 لات مار کر ایک دن قبر میں اتار دے گی، اور وہاں نہ سیٹھ صاحب کا بینک بیلنس جاتا ہے، نہ کار، نہ بنگلہ۔ اس گاڑے وقت کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یکسروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ لذات کو سرد کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لیکن ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی نصیحت کو بھلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے کیا جاتا تو ہم میں سے اکثر یہ جواب دیتے کہ عقل مند وہ ہیں جو 1000 گز کے بنگلے پر رہ رہے ہیں اور مرغ و کباب بریانیاں اڑا رہے ہیں، شراب و کباب اور ٹیڈیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، یعنی جو دنیا کی لذتوں میں زیادہ مشغول ہیں وہی عقل مند ہیں۔ اور ایسے لوگ خود بھی اپنے آپ کو نہایت عقل مند اور ذہین سمجھتے ہیں۔ ڈیفنس اور کلفٹن کا شرابی آدمی خود کو کہتا ہے کہ عقل مند تو میں ہوں، میرا 500 گز کا بنگلہ ہے اور کاریں ہیں اور خوب مزے اڑا رہا ہوں، اور یہ بدھو ملانے لوگ تو مسجدوں کی چٹائیاں توڑ رہے ہیں اور سجدوں میں رو رہے ہیں، خدا بھی ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ نعوذ باللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہی دعا مانگ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے، آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ دنیا بھی مانگتے ہیں لیکن بھی کے درجے میں، اور یہ لوگ دنیا ہی مانگتے ہیں اور ان کو دنیا دے بھی دی اللہ تعالیٰ نے جن کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی صرف دنیا مانگ رہے ہیں لیکن دنیا ان کو مل نہیں رہی ہے، وہ تو خود دنیا سے کنارہ کش رہنا چاہتے ہیں جب ہی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ انتہائی بدھو ہیں، لیکن جس دن موت گلا دبائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ بنگلہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ قیمتی ہے، ناچ رنگ کی محفلیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کار اور بنگلے والے ہیں یا سائنس پڑھ کر چاند پر جانے والے عقل مند ہیں، بلکہ فرمایا اکثرهم ذکر للموت و استعداد للموت۔ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور جو زیادہ موت کی تیاری کرتا ہے، آخرت میں یہاں کے نیک اعمال سے کرنسی جمع کر رہا ہے،
میدان محشر میں بھی ایک منادی آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں۔ شاید اس وقت بھی وکلاء کی بار ایسوسی ایشن اور سائنسدانوں کو اور پروفیسروں کی جماعت، جن کو دانشوروں کی جماعت کہا جاتا ہے، شاید یہ لوگ اس وقت بھی یہی کہیں کہ ہم نے دنیا میں بازی مار لی اور ملانوں کو یہاں بھی ہرا دیا، دیکھو عقل مندوں کو پکارا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم سب سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا میں کلبوں میں ناچتے تھے، یہاں بھی ہم ہی بازی لے گئے، یہاں بھی ہمیں آواز دی جا رہی ہے عقل مند کہاں ہیں۔ یہ ملانے تو معاشرے کے ناسور تھے، ہمارے ناچ گانے عیش کی محفلوں کو موت کی یاد دلا کر تلخ کیا کرتے تھے۔ ہم تو ان کو دنیا ہی میں دریا برد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت ایک جماعت کھڑی ہوگی اور سوال کرے گی، ای اولی الالباب ترید، عقل مندوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ منادی اس وقت منادی آواز دینے والا فرشتہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرے گا۔ عقل مندوں سے مراد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے ہوئے اور ہر وقت یاد کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور اللہ ان کے دل میں اس قدر اتر گیا تھا کہ ان کی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر شدید تعلق تھا کہ جب کروٹ بھی بدلتے تھے تو اللہ کا نام ان کے ہونٹوں پہ آ جاتا تھا۔ اس وقت عدالتوں کی بار ایسوسی ایشن اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، ہونٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ ملیں گے کہ آج معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ ذلیل اور احمق تو ہم ہی لوگ تھے، کیونکہ ہم نے عارضی دنیا کو چکا چوند بنایا اور ہمیشہ کی آخرت کو بھلا دیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ عقل مند کون تھے، لہذا اس دن پتہ چلے گا افرسن تحت رجلک ام حمار، کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی، لہذا موت کو یاد کیا کرو۔ آج گناہ گار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہ گار مسلمان سے گناہ چھڑا دیتی ہے۔ اگر وہ گاڑا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہوں کے قریب نہ جائے۔ موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمارے حضرت نے بعد میں فرمایا کہ اس طرح باقاعدہ مراقبہ کرو کہ میری طبیعت جیسے آخری وقت میں ہوتی ہے بالکل ناساز ہے اور میں موت کے لیے تیار ہوں، اور پھر مر گیا، پھر مرنے کے بعد لوگ مجھے نہلانے کی تیاری کر رہے ہیں، پھر نہلا بھی دیا اور غسل بھی دے دیا، اور اس کے بعد پھر قبرستان لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اور لوگ مجھے لے کر مسجد میں آ گئے، نماز جنازہ ہو گیا۔ آج جنازہ ہوتا ہے فلانے صاحب کی اس کی جگہ اپنا نام رکھیں، ہم سب اپنا نام رکھیں۔ پھر دیکھیے امید ہے کہ جن کو فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور بغیر جماعت کے اکثر نماز پڑھتے ہیں، فکر آخرت سے غفلت کی وجہ سے ایسا ہے، لہٰذا پھر ان کی غفلتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اسی لیے فرمایا ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو، اور ہر دن جو ہمیں ملتا ہے، کتنے لوگ ہیں سارے نمازی بیٹھے ہیں، کتنوں نے دعا پڑھی ہے صبح، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا کیوں سکھائی نبی علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ اٹھ کر یہ شکر ادا کرو ایک دن موت کی تیاری کے لیے اور مل گیا۔ اگر رات ہی میں ہم چلے جاتے تو پھر ظہر میں ہمارا جنازہ ہوتا، لیکن یہ شکر ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ جن کو دعا یاد بھی ہے ان کو بھی پڑھنا یاد نہیں رہتی، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اٹھنے کے بعد، آنکھ ملنے کے بعد اسی وقت میں دعا پڑھ لے، یا کم از کم فجر کے لیے مسجد میں آتا ہوا وہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنی آسان سی دعا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب نے ہمارا رخ آخرت کی طرف کیا۔ جاگو بھی تو یہ کہو، سو تو یہ کہو، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ میں آپ ہی کے نام سے سو رہا ہوں، آپ ہی مارنے والے ہیں، آپ ہی زندہ کرنے والے ہیں۔ لیکن مسلمان تو بس
بس ہر چیز یاد ہے، کھانا پینا، موبائل، عیش و عشرت یاد نہیں تو دعائیں یاد نہیں، یاد نہیں تو سنتیں یاد نہیں۔ لہٰذا یہ میری فریاد نمازی حضرات سے ہے، عام لوگ تو بیچارے سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو کون سنائے۔ جب یہ نمازی پکے ہو جائیں گے تو پھر یہ آگے بتائیں گے بھائی یہ دنیا یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم نیشنل نہیں ہیں، بلکہ آدمی جیسے کرائے کے مکان میں بھی ہوتا ہے، کرائے کا مالک مکان بھی 1-2 مہینے کا نوٹس دیتا ہے، بعض دفعہ 3-3 مہینے کا نوٹس دیتا ہے، پھر بھی اگر نہیں مل رہا ہے تھوڑے سے اور دن دے دیتا ہے۔ لیکن کیا اسرائیل علیہ السلام بھی اس طرح نوٹس دے کے آتے ہیں؟ اچانک آ جاتے ہیں، فلاں سارے صاحب کیا ہوا، 30 سال کے جوان کا انتقال ہو گیا، 22 سال کا لڑکا، بڑے گھرانے کا، امیر گھرانے کا، اور وہ آیا پکنک پہ جا رہا تھا، بلہ تلاش کر رہا تھا اپنی گیلری میں، دوسری منزل سے وہاں سے تلاش کرتا ہوا وہ زیادہ جھکا اور نیچے گرا، سر کے بل، اور سر پہ چوٹ لگی اور ضیاء الدین اسپتال جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ پکنک پہ جانے والا جنازے پہ چلا گیا، اپنی ہی میت پہ چلا گیا۔ یہ آئے دن تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔